مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقت کما تشاء۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کے محبوب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بہت صحیح کہا حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرنداد در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ مرحبا جرات ابن حیدر، مرحبا جرات ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی، اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، یک ضرب ید اللہ یک سجدے شبیری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، یہ میرا وہ شہزادہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح کرائے گا۔ واہ واہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بین المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں یہ میرا شہزادہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صورت سے لے کر کے اور سینے تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کی مقدس صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ کریم سے مل جل رہی تھی، اور وہاں سے پھر لے کر کے قدم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مشابہ تھے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب دونوں شہزادے کھڑے ہو جاتے تو مکمل آقا کریم کی تصویر بن جایا کرتے تھے۔ بہت صحیح کہا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، سر تابہ قدم ہے تانے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زقن پھول بدن پھول۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں۔ میرے سرکار ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ تب تک حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے گئے اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ آقا کریم نے ان کے رخسار کا بوسہ لیا اور آقا عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔
اور اے پروردگار اس بچے سے جو لوگ محبت کریں ان سب سے محبت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسن بہت ہی حلم والے تھے، بہت بردبار تھے۔ حضرت امام حسن کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے متحمل اور اتنے صابر تھے کہ آپ کو آپ کی مجلس میں کوئی کچھ بھی کہہ دیتا لیکن آپ کوئی قطع نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ شریر مروان مانا گیا ہے، یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتا تھا۔ ایک مرتبہ بھری مجلس میں حضرت امام حسن سے یہ الجھ گیا، حضرت امام حسن کو کچھ سخت جملے بھی کہہ دیا لیکن آپ نے صبر فرمایا۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف آپ ذرہ برابر بھی کچھ دیکھتے تھے تو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ وہی مروان ہے، اسی مروان نے ایک مرتبہ تھوک دیا مجلس میں، قبلہ کا احترام نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی تھوکنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور تم مجلس میں بیٹھتے ہو، لیکن شرعی گرفت تھی، مروان خاموش رہا۔ حضرت امام حسن کبھی بھی شرعی گرفت پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ اپنی ذات پر اگر حملہ ہوتا تو آپ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا عمل تھا۔ سرکار سے حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، ان دونوں کو کچھ عطا فرما دیجیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے حسن کو اپنی سیادت دے دی اور اپنی سیاست دے دی، اور حسین کو میں نے اپنی جرات اور اپنی ہمت دے دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا تو واقعی سیادت کا حق حضرت امام حسن نے ادا کر دیا تھا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کا معاملہ کئی طرح سے بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن سے اور جب حضرت امیر معاویہ سے مصالحت ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، اتنا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ہر ماہ آپ قاصد بھیج کر کے حضرت امام حسن کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو وظیفہ بھیجنے میں تاخیر ہوئی، حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ابھی تک وظیفہ نہیں آیا کہ رات میں آپ نے خواب دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کچھ سوچنے کے بجائے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ حضرت امام حسن بیدار ہوئے تو ان کو وہ دعا یاد تھی جو آقا کریم نے خواب کے اندر بتایا تھا۔ حضرت امام حسن وہی دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ ابھی چند روز گزرے تھے دعا پڑھتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرت امیر معاویہ یوں ہی بہت کافی نذرانے آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ ان نذرانوں کو آپ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ فرما دیا ہے، اور کئی بار کا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ کثرت سے شادی کیا کرتے تھے، چنانچہ بعض روایتوں میں آئی ہے کہ قریب 90 بیویوں کے آپ نے نکاح کیا، نکاح کرتے طلاق دے دیتے تھے، نکاح کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت مولا کائنات کوفہ کی سرزمین پر اعلان فرماتے تھے اے لوگوں حسن بہت جلد طلاق دے دیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کا رشتہ ان سے نہ کیا کرو۔ لیکن رشتہ کیوں اس طرح سے لوگ کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، میرا رشتہ نہیں منقطع ہوگا۔ تو حضرت امام حسن سب کو رشتے میں منسلک فرما لیا کرتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے شادی کرتے ہیں اور آپ طلاق دے دیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس بنیاد پر میں طلاق دے دیا کرتا ہوں تاکہ دوسری عورتوں کو بھی حق مل جائے اور رشتہ مضبوط ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے نانا سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ حضرت امام حسن کا مقصد تھا۔ حضرت امام حسن سے جو عورتیں طلاق پا جاتی تھی ان عورتوں کا مزاج ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی محبت میں اپنی زندگی بقیہ گزار دیا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت زہر ہی سے ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو بہت سخت زہر تھا، اتنا سخت زہر اثر کر گیا کہ آپ بے حال ہو گئے، بے
آپ माही की तरह, मछली की तरह तड़पने लगे और सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं नाना जान अपने नवासे की खबर लीजिए। आहुजारी करते हैं, सरकार ने करम फरमाया, वही जहर का असर दूर हो गया। अब आप जरा गौर फरमाइए, हजरत इमाम हसन के अकीदे को भी देखते हुए चलिए कि हजरत इमाम हसन अपने नाना जान की बारगाह में जब जहर दे दिया जाता है तो शिफा हासिल करने के लिए जाते हैं और सरकार उनको शिफा अता भी फरमाते हैं। इसीलिए सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि साफियो वाफी हो तुम, काफियो नाफी हो तुम, या रसूल अल्लाह शाफियो वाफी हो तुम और काफियो नाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करो दुरूद, सुभान अल्लाह, दर्द को कर दो दवा तुम पे करो दुरूद, करो दुरूद। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु शिफा पा जाते हैं। आप दोबारा आए, फिर दोबारा आपको जहर दिया गया और शहद में मिला करके जहर दिया गया। अब की बहुत खतरनाक जहर था। हजरत इमाम हसन फिर बहुत परेशान हुए, आका की बारगाह में फिर हाजिर हुए और सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इस तरह मेरी हालत मुलाहजा फरमाइए। आका करीम का करम हुआ, फिर वो शिफायाब हो गए। इस तरह से रवायत में है कि 5 मरतबा हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों को जहर दिया गया, लेकिन 5वीं मरतबा जो जहर दिया गया वो बड़ा सख्त था। हीरे की कन्नी थी जिसको पानी में मिला करके दे दिया गया था। जब आपने पानी पी लिया, रात को प्यास लगी तो आपकी एक अजीब कैफियत हुई। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया, अतड़ियां कट करके गिरने लगी, कै होने लगी, बहुत ही हाल अजीब हो गया, शोर हुआ, सारे लोग इकट्ठा होने लगे। हजरत इमाम हुसैन आए। आप पूछते भाई जान अब की मर्तबा आपका जहर तो बड़ा सख्त है, आपको किसने जहर दिया, क्या आपको मालूम है तो आप बताइए। तो हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम उसको कत्ल करोगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ, मैं उस जहर देने वाले को कत्ल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसन का एहतियात मुलाहजा फरमाइए। इमाम हसन फरमाते हैं कि जिसके ताल्लुक से मुझे शक है कि उसने मुझे जहर दिया है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, वो हकीकी बदला लेने वाला है, वो ले लेगा। और अगर मैं बताऊं सुबह की बुनियाद पर गलत हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बुनियाद पर किसी की जान जाए। हजरत इमाम हसन का एहतियात मुलाहजा फरमाइए। अपने कातिल को सुबह की बुनियाद पर आपने नहीं बताया, अपने कातिल की निशानदेही सुबह की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने बहुत पूछा कि बता दीजिए। हालांकि बाद की तारीखें इस तरह की हैं कि जिसने आपको जहर दिया था हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उसको बहुत सख्त सजा दिलवाई और कत्ल करवाया। इस तरह की बात आई है तारीखों में, लेकिन हजरत इमाम हसन का यह एहतियात था कि उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया। जब जांकनी का वक्त हुआ तो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों बेकरार हो गए। आपसे हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, भाई जान ये बेकरारी आपके लिए क्यों है, आप इस तरह से बेकरार क्यों हैं। तो आप फरमाते हैं, ए हुसैन मैं वो मंजर देख रहा हूं कि अब से पहले मैंने नहीं देखा था, मैं उस मखलूक को देख रहा हूं कि अब से पहले मेरी निगाह ने नहीं देखा था। आप अर्ज करते हैं, भाई आप कौन सी मखलूक को देख रहे हैं। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए हुसैन मैं एक मैदान देख रहा हूं और एक ऐसी मखलूक देख रहा हूं जो तुम पर टूट पड़ी है, तुम तन्हा हो हुसैन, काश मैं उस वक्त होता तो तुम्हारी मदद करता। ये कहते कहते हजरत इमाम हसन की आंखें बंद हो जाती हैं। गोया हजरत इमाम हुसैन के लिए मुस्तकबिल में जो मामलात होने वाले थे, इमाम हसन दुनिया से जाते जाते उसको मुलाहजा फरमा रहे हैं, इमाम हसन उसको देख रहे हैं। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों की बड़ी फजीलतें हैं। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में 40,000 जाबाज हाजिर हुए थे और उन लोगों ने कहा था, हुजूर हम आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए
لیے تیار ہیں، لیکن حضرت امام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ پر تان و تشریح کرتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں ذرا اپنی زبان روکو، صحابی رسول کو گالی نہ دو۔ میں نے کئی تقریروں میں عرض کیا کہ صحابہ کا آپسی اختلاف نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اختلاف کیوں کیا تھا حضرت علی سے، اس کو بھی سن لو۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ عظیم المرتبت صحابہ کرام ہیں، بلکہ سرکار کے 14 کاتب تھے جو قرآن لکھ رہے تھے، ان 14 میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جو کثرت سے قرآن لکھا کرتے تھے۔ آقا کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے، حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن بعض مصلحتوں کی بنیاد پر حضرت علی ان کو سزا نہ دے سکے تو حضرت امیر معاویہ نے قاصد بھیجا حضرت علی کی بارگاہ میں کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا ابھی ہم اس ماحول پر نہیں پہنچے ہیں اور ایسا کنٹرول ہمارا نہیں ہو سکا ہے کہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ تب تک حضرت امیر معاویہ نے کہا صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ جب علی عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں تو یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، یہ خلافت کے اور امور کو کیا انجام دیں گے، اس لیے ہم ان پر خروج کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی حق بجانب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے کہ حضرت علی کو قاتلوں کے تعلق سے شبہ تھا اور شبہ کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کھوج لگا رہے تھے، وہ قاتل حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبہ کی بنیاد پر انہیں سزا نہیں دے رہے تھے۔ اس طرح کی باتیں تھی، دونوں طرف سے اجتہاد ہو رہا ہے، دونوں طرف سے صفائی ہو رہی ہے، نفسانیت نہ حضرت علی کی طرف ہے اور نہ نفسانیت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے۔ اگر نفسانیت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہوتا تو جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی ہے تو اس وقت ہرقل اعظم نے یعنی روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کے پاس خفیہ قاصد بھیجا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ فوج کا اور دستہ بھیج دیں جو علی کے مقابلے میں جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اگر قاصد کا اس طرح سے قتل جائز ہوتا تو آج تمہاری ہڈی بوٹی ہم اڑا دیتے اور ہم اپنی فوج کا ایک حصہ قسطنطنیہ کی طرف بھیج رہے ہیں، ہرقل اعظم پر ہم بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت چڑھوائی کروا دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ذرا سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا اس کو دیکھتے چلیے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار کی چچی ایک بچہ لے کر کے آئیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے کر کے جب وہ پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دعا فرما دیجیے۔ تو سرکار دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حاضل ولد ابو صفاح، یہ بچہ تو صفاح کا باپ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچہ اور ان کا آخری بادشاہ جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو پیدا ہونے والے بادشاہ کی خبر دے رہے ہیں کب؟ چنانچہ خلفائے عباسیہ بہت مشہور ہیں، تو میرے سرکار نے جب یہ سب کچھ دیکھا تھا اور بتا دیا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ آج کچھ لوگ روایت گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید امیر معاویہ کے کندھے پر جا رہا تھا اور اللہ کے حبیب کی نظر پڑی تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی جا رہا، یہ روایت غلط ہے۔ اللہ کے حبیب کے وصال شریف کے 15 برس کے بعد یزید پیدا ہوا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بچہ ہوگا، یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ میرے سرکار نے خبر البتہ دی تھی۔ آقا کریم پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے میری امت میں جو بگاڑے
گا. وہ بنو امیہ کے خاندان کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام یزید ہے. سرکار نے یہ خبر دے دی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا, میری سنت میں جو سب سے پہلے رکھنا ڈالے گا, چنانچہ یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شراب پیا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے لونڈیوں کا ناچ گانا کروایا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑ دیا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے خرافات میں مبتلا ہوا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے سرکار کی سنت کو تبدیل کیا تھا. یہ یزید ہی ہے جو منہیات شرعیہ پر پابند نہیں تھا بلکہ سرکار کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کو چھوڑ کر کے بھی کلمہ پڑھتا تھا. یہ یزید ہی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی سنت میں رکھنا ڈالا. یہ یزید ہے جس نے سب سے پہلے نبی کی سنت کو بدلا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کو بتا دیا تھا. چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو ذرا دیکھتے چلو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت امام حسن کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا. جنت البقیع میں اپنی ماں کے پہلو میں حضرت امام حسن دفن کیے گئے. حجاج کرام سے پوچھو, جب یہ حجاج کرام جاتے ہیں اور جنت البقیع شریف میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب مزارات تو رہ نہیں گئے. نجدیوں نے تمام قبروں کو مسمار کر دیا اور قبروں کو توڑ پھوڑ دیا, بالکل ایک دم ریت کی طرح سے مکمل کر دیا ہے. کہیں کہیں کسی قبر کا کوئی تھوڑا سا مٹی اونچی قبر کی دکھائی دیتی ہے. حضرت امام حسن, حضرت باقر, حضرت فاطمہ اور جملہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بقیع شریف میں آپ داخل ہوئیے تو بائیں ہاتھ پر جو ایک خالی زمین پڑی ہوئی ہے ریت کی شکل میں, وہی حضرت امام حسن کی قبر انور ہے. خاتون جنت کی قبر انور ہے. خدا کی قسم جب 99 میں میری حاضری ہوئی تو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کس صحابی کی کون سی قبر ہے, کہاں حضرت امام حسن کی قبر انور ہے, کہاں خاتون جنت کی قبر انور ہے. کچھ ایران کے شیعہ تھے جو نقشہ ساتھ میں لیے تھے, اس نقشے کے تحت وہ بقیع شریف میں گھوم گھوم کر کے قبروں کی زیارت کرتے تھے اور روتے تھے. ان کے ذریعہ سے پتا چل جاتا تھا ہم لوگوں کو بھی کہ اہل بیت اطہار میں سے کسی نہ کسی فرد کی یہی قبر انور ہے. اس طرح کے حال کو بگاڑا ہے بقیع شریف. اسی لیے اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, اے میرے پروردگار, تیرے حبیب کے چمن کو یزیدیوں نے کس طرح سے بگاڑا تھا اور نجدیوں نے کیسے بگاڑا ہے کہ تیرے حبیبوں کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے, الہی نکلے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بغل میں دفن کیے گئے. اب آئیے ذرا حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو اس کو سنتے چلیے. امیر معاویہ کا معاملہ کیا ہوا تھا, ان کی بھی پیدائش کا عجیب معاملہ ہے. ان کی ماں کی شادی ایک آدمی تھا جس کا نام فاقہ تھا, اس کے ساتھ ہوئی تھی. فاقہ ایک حویلی بنائے ہوئے تھا, اس حویلی میں وہ باہر بیٹھا کرتا تھا. ایک روز وہ باہر گیا ہوا تھا تو ان کی ماں حضرت امیر معاویہ کی نکل کر کے آئی اور اسی حویلی میں بیٹھ گئی. تب تک ایک آدمی آیا تھا فاقہ سے ملنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے تو فوراً واپس پلٹ پڑا. اسی وقت اچانک آ کر کے فاقہ پہنچ گیا. فاقہ نے دیکھا مرد کو نکلتے ہوئے تو پوچھا اپنی بیوی سے, یہ بتاؤ وہ مرد کون سا آیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم. اب تم بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتا چل رہا ہے, انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی آنے والا مرد ہے. فاقہ نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ, میں قطعاً تم کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ اپنے گھر وہ واپس آ گئی اور جب اپنے گھر واپس آئی تو بہت رو رہی تھی. ان کے والد نے کہا چلو ہم تم کو لے چل رہے ہیں اور ایک نجومی ہے اس نجومی کے پاس لے چلیں گے, اگر تمہارا دامن صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتا دے گا اور تمہارا دامن نہیں صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتائے گا.
تب تک وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اگر نجومیوں کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہو جاتی ہے، اس نے میرے دامن کو داغدار بتا دیا تب تو میں اور رسوا ہو جاؤں گی۔ تو ان کے باپ نے کہا نہیں تم چلو، میں ایک اور ترکیب رکھتا ہوں، وہ غلط نہیں بتا پائے گا۔ چنانچہ لے کر کے یہ گیا اور جب پہنچا اور ملا، نجومی سے ملنے کے بعد کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پہلے ایک بات یہ بتا دو کہ میرا گھوڑا کس انداز سے ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کے زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھ دیا تھا۔ اس نے بتایا، کہا تم نے اپنے گھوڑے کے زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھ دیا ہے؟ کہا صحیح ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتاؤ جو یہ عورت ہے اس کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو؟ تب تک اس نجومی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اس عورت کے تعلق سے تم پوچھتے ہو؟ ارے یہ عورت تو وہ ہے جو پاک دامن ہے اور اس عورت سے بادشاہ پیدا ہوگا، ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اب سب مطمئن ہو گئے۔ جب فاقہ نے کہا کہ اب تم ہمارے گھر چلو، ہماری بیوی ہو، تو فوراً انہوں نے انکار کر دیا، کہا میں تمہارے ساتھ قطعاً نہیں جا سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی۔ ان کے والد نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ ان کی شادی کر دی، ہند، اسی لیے ان کا نام ہند ہے اور ان کے شوہر کا نام ابو سفیان ہے جو حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں۔ حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ فاقہ سے انہوں نے کہا اب میں ایسے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کہ میرے پتن سے بادشاہ پیدا ہو اور تیری صلب کا معاملہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح وہ غیرت میں آئیں اور جب ابو سفیان کے ساتھ شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے اور ام حبیبہ پیدا ہوئی، ایک صاحبزادی۔ تو ام حبیبہ تو سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ کے حبیب نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے ام حبیبہ جو سرکار کے نکاح میں ہیں، اسی لیے مورخین حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا وقار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ میرے سرکار نے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے معاویہ سنو، جب تم بادشاہ بن جانا تو بہت ہی انصاف سے کام لینا۔ ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بشارت دی تھی۔ چنانچہ بادشاہی سب سے پہلے انہی سے شروع ہوتی ہے، عمارت حضرت امیر معاویہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے اندر صلاحیت اور تدبر دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے خلافت کو ان کے سپرد کیا تھا، ورنہ جو امام حسن حق بات کہنے میں کبھی بھی آر نہ محسوس کریں، اور جو حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے بھائی کربلا کی سرزمین پر یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے کنبہ اور اپنے بال بچوں تک کی قربانی پیش فرما دیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی شرعی خامی ہوتی تو امام حسن اپنا گلا کٹا سکتے تھے، مگر امیر معاویہ سے بیعت نہیں کر سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ کا نذرانہ نہیں لے سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امام نہیں گردان سکتے تھے۔ لیکن حضرت امام حسن نے دیکھا تھا کہ امیر معاویہ کے اندر صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں، چنانچہ محدثین اور مورخین ایک کرامت بہت عظیم الشان تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی مدینہ طیبہ میں تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا افسوس، مکہ المکرمہ سے میرے آقا ہجرت فرمائے تھے، آج تک مکہ دارالخلافہ نہیں بنا اور مدینہ میں عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے، اب مدینہ دارالخلافہ نہیں بنے گا، اب مدینہ میں عمارت نہیں ہوگی۔ چنانچہ صدیاں گزر گئی مگر آج تک مدینہ طیبہ حرم محترم ہے، مگر بادشاہ کا دارالخلافہ نہیں بنا۔ حضرت امیر معاویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی عظیم الشان کرامت ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد دارالخلافہ مدینہ نہیں بنے گا، حالانکہ مدینہ تمام شہروں میں افضل ہے، مدینہ کا کوئی جواب نہیں ہے، مدینہ کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر عمارت کے تعلق سے مدینہ میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا، معاملہ آج تک یہی ہے کہ تمام بادشاہان اسلام ہوئے، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، قادسیہ کو دارالخلافہ بنایا، نجد کو نجدیوں نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا، ریاض اس کا نیا نام رکھا، مگر مدینہ طیبہ پر کوئی دارالخلافت کی بنیاد پر وہاں امیر بن کر کے نہیں رہا۔ حضرت امیر معاویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے،
یہی حضرت امیر معاویہ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا الصلاۃ الصلاۃ یا امیر، تب تک حضرت امیر معاویہ اٹھ پڑے۔ فرماتے ہیں تم کون ہو؟ وہ چھپنے لگا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا بس ایک ہوں، آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا تم کچھ ایسے عجیب لگ رہے ہو کہ ہم سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، تم مکار لگ رہے ہو، ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، بتا تو کون ہے؟ تب تک اس نے کہا اے امیر معاویہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا مردود تو کیسے آیا تھا نماز کو جگانے کے لیے؟ کہا امیر میں نے سوچا کہ اگر آپ سو گئے اور جماعت میں نہ شامل ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو آپ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ 2 رکعت ثواب کے بجائے 200 رکعت کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، اس لیے ہم نے بیدار کر دیا کہ آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے، آپ صرف 2 ہی رکعت کا ثواب پائیں۔ یہ ہے ابلیس کی مکاری، یہ ہے ابلیس کی عیاری۔ حضرت امیر معاویہ کا روب و داب یہ تھا کہ ابلیس کو بھی آپ نے قبضہ میں کر لیا تھا اور کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ اس کو بتانا پڑا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کتنے سال تک امیر بن کر کے رہے؟ اسلامی سلطان کتنے سال تک وہ بن کر کے رہے؟ تو 40 سال تک تو وہ گورنر رہے الحمدللہ، اور 40 سال تک ان کی عمارت رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح سے تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، یزید آیا اور اس نے کہا ابا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تب تک آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ تو تم ہی ہوگے، لیکن میری چند باتیں تم سن لو۔ کہا کون سی بات؟ کہا سب سے پہلے تم کو تو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ حسین ابن علی کے مشورے کے بغیر تم کوئی کام نہ کرنا، اور جب تک وہ کھانا لیں گے تب تک تم کھانا نہیں، جب تک وہ نہیں لیں گے تب تک تم پہننا نہیں۔ اور یزید سن میں تمام بنو ہاشم کے تعلق سے تجھے ڈراتا ہوں، یہ میری بات تو غور سے سن لے۔ اس تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے تو یہ بھی وصیت تو کی تھی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب امیر معاویہ جب جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے تو امیر معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، یزید کو کیوں امیر بنا دیا تھا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تب یزید کا فسق و فجور ظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اس کا فاسق و فاجر ہونا آپ پر ظاہر نہیں تھا، اور جب آپ پر فاسق و فاجر ہونا ظاہر نہیں تھا تو آپ پر الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دیکھو جب تک ابلیس کا کفر نہیں ظاہر ہوا تھا وہ فرشتوں کا وستاذ بنا رہا، لیکن جب ابلیس کا کفر ظاہر ہو گیا تو رادیں درگاہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال فرما جانے کے بعد یزید مردود کا فسق ظاہر ہوا ہے، اس کا فاسق و فاجر ہونا معلوم ہوا ہے، تب اس نے فسق کرنا شروع کیا ہے۔ یا فاسق و فاجر رہا ہو مگر آپ پر ظاہر نہ ہوا ہو، آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور ہر صحابی کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، میرے کسی صحابی کو میرے بعد گالی نہ دینا، میرے کسی صحابی کو میرے بعد کوسنا نہیں، میرے کسی صحابی کو میرے بعد لان تان نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کیسے ہوا وہ بھی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو فالج گر پڑا اور اسی فالج میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یزید ظالم یہ خلیفہ بن بیٹھا، اب یہ خلیفہ بن بیٹھا تو اس کی کیا حرکتیں ہوئی اس کو بعد میں سماعت فرمائیے گا۔